جی ویلکم بیک، خوش آمدید، صبح خیر. آپ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان. میں ہوں مہنور علی اور اب ہم بات کریں گے. آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، ماحولیات کا عالمی دن ہے، اور یہ دن جو ہے ہر سال جو ہے 5 جون کو منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ماحول میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے جو آلودگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ماحول کو جو ہے پولوشن سے اور باقی چیزوں سے جو ہے پاک صاف کرنے کے لیے جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے اور لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ کس طرح جو ہے اس ماحول کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. لیکن یہاں میں بات کروں گی پاکستان کی، ہمارے ملک کی، جہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خط غربت سے نیچے 40% لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. ابھی بریک سے پہلے بھی میں یہ بات کر رہی تھی. جہاں پہ ہیلتھ جو ہے اس کے لیے کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، جہاں پر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگوں کو پانی صاف مہیا نہیں ہے. تو یہاں یہ اویئرنیس، یہ شعور کس طریقے سے اجاگر کیا جائے. اور جب پاکستان کی بات آتی ہے اور جب ماحول کی بات آتی ہے اور آلودگی کی بات آتی ہے تو پولوشن کے لیے ہمارے پاکستان کے 2 بڑے شہر کراچی اور لاہور سب سے زیادہ جو ہے لسٹ میں آگے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جب کوئی دن جو ہے وہ منایا جائے اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے شو میں جو گیسٹ ہم بلائیں ان سے ایسی باتیں کریں جو آپ کو یہ بتا کے جائیں کہ کبھی خود پر بھی بھروسہ کرنا سیکھیں، خود بھی آپ یہ جانیں کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ سے کراؤں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی جو سوالات ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم. ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم احمد سعید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام مہنور، بہت بہت بہتر. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد سعید صاحب، یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی آخر یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جس طرح میں بتا رہی تھی، اس کو منانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کب سے اس کی شروعات ہوئی؟ اب تھوڑا سا اگر تاریخ میں ہم پیچھے جائیں تو یہ جو انڈسٹریل ایرا کا سٹارٹ ہے 18th سینچری کے اینڈ میں اور 19th سینچری کے بعد، جی. تو اس میں جو لیبر ہینڈی کرافٹ سے میکنائزڈ ہوئی، اس میں کول کا استعمال شروع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ انڈسٹریل ریولوشن چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوسل فیول ہے اس کا بھی استعمال ہوا. تو اس سے جہاں ہم نے صنعت کی طرف تو بہت ترقی کی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو زمین کے حوالے سے جو ہمارے گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں بہت زیادہ ہم نے نیگلیجنس دکھائی اور وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، جی. جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا یہ فنومینا شروع ہوا. اور ابھی تقریباً 1.5 ڈگری سی تک ہمارا پری انڈسٹریل ایرا سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے. تو اس کا پہلا جو ادراک ہے وہ 1972 میں ایک اسٹاک ہوم ڈیکلریشن کے نام سے ہوا، جس میں پہلی دفعہ اس چیز کا احساس کیا گیا کہ ہماری جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جو پروسیسز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ایک سسٹینیبل پروسیس کی طرف جانا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر یہ 5 جون 1973 کو پہلی دفعہ یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے سوئٹزرلینڈ میں منایا گیا اور اس کے بعد سے یہ تواتر کے ساتھ منایا جا رہا ہے. صحیح. اچھا. اور اس کے بعد پھر یہ کچھ ریو کانفرنس ہے، ریو کانفرنس کے بعد پیرس ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا، یہ ساری چیزیں اس کے بعد فالو اپ میں ہوتی رہیں. جی صحیح. اچھا، یہاں پہ بات کروں گی احمد سعید صاحب، آپ نے بھی بتایا کہ 73 میں جو ہے اس کو جو ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پہ منانا شروع کیا اور پھر ظاہری بات ہے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے. جاننا یہ چاہوں گی کہ اتنے سال کے بعد جب ہم آج اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ ہم آلودگی کی بات کریں، چاہے وہ ہم قحط سالی کی بات کریں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتا چلا گیا؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن، جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو بنائے گئے وہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے تھے،
رائٹ. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے اس میں کافی پرابلمس تھے، بیکاز اس لیے کہ اس میں سرمایہ کی ضرورت تھی، اس جی میں غربت کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت تھی، ایجوکیشن، جینڈر پیرٹی، یہ ساری چیزیں جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو یہ انوائرمنٹ کو ایڈریس کرنا ذرا مشکل. صحیح. تو اسی لیے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، جس کے اندر ابھی 17 گولز ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کو بڑا ہولسٹکلی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو بائنڈ کیا گیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو آپ ہیلپ کریں ٹیکنالوجیکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کو بھی اس میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہ اس کو اس میں دیں. بالکل اس ٹھیک. کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے مینگرووز کے بارے میں ہمارا سی فرنٹ پہ کافی زیادہ کٹنگ ہو رہی تھی، لیکن اس میں انٹرنیشنل ورلڈ بینک اور WWF اور بہت سارے اداروں نے ہیلپ کیا. تو اب یہ ہے کہ وہ فینومینا ریورس ہو گیا، اب ہم نے دوبارہ واپس جو مینگرووز ہیں وہ ری گین کرنا شروع کر دیے. تو دوسرا اس کا پہلو کمیونٹیز کی انوالومنٹ ہے. میرے خیال میں جب تک کمیونٹیز اس میں انوالو نہیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، اس میں میرے خیال میں پروگریس نہیں ہو پائے. جی تو ایک موومنٹ ہے جو کہ کمیونٹی لیولز پہ چلانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اڈیپٹیو نیچر کی ہیں ان کو ہم کریں. جس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا پولوشن اس وقت ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک کا ہے. 60% جو ہے ہمارا پلاسٹک جو ہے جی وہ ویسٹ بن رہا ہے. یہ ہماری جو سنگل یوز پلاسٹک ہے جس کا کہ دورانیہ ہمارے ہاتھ میں 6 سے 8 منٹ ہوتا، لیکن یہ تقریباً 400 سے 500 سال تک یہ پھر یہ ہماری زمین کے اندر ایک زہر کی طرح رہتا، اور یہ پھر گھوم کے مائکرو پلاسٹک کے طور پہ یہ ہماری ہی باڈیز میں دوبارہ آتا ہے، اور یہ کینسر اور کڈنی فیلیئرز کا باعث بن رہا ہے. تو اسکولوں میں اور اس طرح جو بچے ہیں ان کے اندر آئی تھنک اس کی بڑے ہمیں اپنے کریکولم میں ان چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات کی احمد سیف صاحب. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے، کہ بالکل صحیح بات کہی ہے انہوں نے کہ پلاسٹک، ہم یہ خالی واٹر باٹل جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہی اتنے جرمز ہوتے ہیں، اس کو ہم واش نہیں کرتے. یہ کہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بہت اچھی اس کے بارے میں ریسرچ تھی، تو کائنڈلی جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پہ ضرور فوکس کریں. احمد سیف صاحب، ہم ماحولیات کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جس میں آپ نے کہا ڈیولپ کنٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں ان کی ہیلپ کریں، اور اس میں آپ نے کہا کہ کافی پوائنٹس جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا اثرات اور خطرات جو ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس دفعہ کا جو موٹو رکھا گیا ہے جو بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیزرٹیشن کو ہم نے روکنا ہے، جو کہ صحرائی عمل ہے ہمارے ملک میں اس کو ہم نے روکنا ہے، اور جو کلائمیٹ ریزیلینس ہے اس کو بڑھانا ہے، اور ریسٹور کرنا ہے ارتھ کو اس کے نارمل طریقے پہ. تو اس میں پولوشنز کا تو ایک اپنا رول ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو فارسٹس ہیں ان کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ایک قومی سطح پر ایک بہت بڑی موومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنے فارسٹس کو بڑھائیں. جیسے ایک درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً آپ کے 2 ٹن اے سی کے برابر آپ کو ٹھنڈک جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے، اور ایئر کو بھی وہ صاف کر. تو جیسے جیسے ہم یہ چیزیں بڑھاتے جائیں گے تو ہمارے ملک کا جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ذرا بہتر ہوتی جائے گی. اس وقت ہم ولنریبل 10 میں ہیں، جس میں کہ یہ فلیش فلڈز اور جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں یہ ہمارے اوپر پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر آ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں نہ صرف پریشیس لائف جو ہے وہ بھی جا رہی ہے، بہت سارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری معیشت پہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ بن رہا ہے. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. احمد سعید صاحب، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ قومی سطح پہ تو کام ہونا چاہیے، لیکن انڈیویجولی ہم عوام جو ہے اس ماحولیاتی تبدیلی میں کیا مثبت کام کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں جو بلو اکانومی کے جو انوینٹر ہیں اس کے گینٹر پولی ہیں، ایک بیلجین کے انٹرپرینور ہیں جو
ब्लू इकोनॉमी पे बहुत काम कर रहे हैं, तो उनका एक लास्ट इंटरव्यू मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मेरे 40 साल जिंदगी का जो तजुर्बा है जी। वो ये है कि जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों के अंदर, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन है जिन्होंने जी। अपने साथ लेके इन आदात बड़े होना है। तो उसको उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। तो मेरे ख्याल में हमारे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा स्कूल्स में और बच्चों में इन चीज़ों पे करनी पड़ेगी, ताकि उनकी आदात में ये चीज़ें शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ख़ास तौर से जो अहमद सईद साहब आपने ये बात कह के जा रहे हैं ना, यही मेरे ख्याल से हम नाज़रीन को समझना चाहिए कि हमें इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं उन्हें सिखाना चाहिए कि किस तरह वो माहौल को जो है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए।